بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے اور درود السلام محمد وآل محمد پر۔ آج کا موضوع ہے قومی ادارہ یعنی PIA کو کبھی کہا جاتا تھا باکمال لوگوں کی لاجواب سروس کہا جاتا تھا۔ اس کا بڑا نام تھا، بڑی شان و شوکت تھی۔ ہم نے بہت سے ممالک کی تربیت کی، ان کی پائلٹس کو ہم نے سکھایا، ان کی تربیت کی، ہم نے ان کے عملے کی تربیت کی، ہم نے بہت سی ایئر لائنز بنانے میں اپنے مسلم ممالک کی مدد کی۔ ایسا ادارہ ایک دم خسارے میں کیسا چلا گیا اور کیسے ہوا؟ یہ برسوں کا کام ہے، اس کے خسارے جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آڈٹ رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سی بے ضابطگیاں ہیں اور بے ضابطگیوں کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا، یعنی عجیب و غریب بے ضابطگی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاز جو ہیں ان کی مرمت میں پیسے کسی نے کھا لیے یا کچھ ہو گیا۔ یہاں معاملات اس سے بھی آگے ہیں، کیونکہ عام ورکرز جو اس میں شامل ہے وہ کس حد تک شامل ہے کہ نہیں شامل ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آفیسرز شامل ہیں اور خاص طور پر حکومتوں نے بھی اپنے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یعنی ایک طیارہ ماضی میں وزیر اعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سری لنکا سے ادھار لیا گیا، کرائے پہ لیا گیا، لیکن اس کی بار اس میں اضافہ کیا گیا اس کی مدت میں، اور اس کا کرایہ بڑھتا رہا، جبکہ وہ اس کی فلائٹس جو تھیں وہ خسارے میں جا رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا تھا۔ اس آڈٹ رپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ پرائمیئر فلائٹ آپریشن کی وجہ سے PIA کو 3 ارب 19 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ نواز شریف کے احکامات پر لندن کے لیے براہ راست پروازوں کے لیے سری لنکا سے لیز پر طیارے حاصل کیے گئے مالی نقصان کے باوجود معاہدے کی میعاد ایک سے زیادہ بار بڑھائی گئی۔ کیوں بڑھائی گئی؟ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے معاملات ہوں گے، ان کے اپنے حکومتی انداز میں ان کے اپنے لوگوں کے فائدے ہوں گے۔ لندن کی فلائٹ کے لیے سری لنکا سے جہاز ہم نے مستعار لیا، ادھار لیا، کرائے پر لیا، اور پھر اس کی مدت ہم بار بڑھاتے رہے، جبکہ یہ فلائٹ جو تھی خسارے میں جا رہی تھی۔ دوسری بات دیکھیں تو پھر PIA کے افسران اور ملازمین کو اضافی الاؤنسز دینے کے لیے 23 ارب 83 کروڑ کی بجائے 20 ارب 28 کروڑ ہی وصول ہو سکے۔ سیلز آمدن میں 3 ارب 54 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا، یعنی یہ بھی خسارے کا سودا تھا کہ اس میں بھی معاملات جو تھے وہ منافع کی طرف بڑھنے کے بجائے یہ سارے معاملات جو ہے خسارے میں چلے گئے۔ پھر دیکھیں تو 2015 میں سے 18 تک خلاف قانون طبی علاج معالجے کی مد میں 1 ارب سے زائد رقم ملازمین میں تقسیم کی گئی۔ افسران کی مبینہ نااہلی سے جرمانوں کی مد میں PIA کو 49 کروڑ 46 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے، یعنی افسران کی منصوبہ بندی بھی جو تھی وہ بھی کوئی اس قابل نہیں تھی۔ ان کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہمیں کرائے کی مد میں بھی لوگوں کو پیسے دینے پڑے، یعنی مختلف کمپنیوں کو ہمیں پیسے دینے پڑے۔ تو یہ معاملات جب ہم یہ کرتے رہے، یہ معاملات ہوتے رہے، تو ظاہر ہے پھر ایک ادارے نے، ایک قومی ادارے نے نقصان کی طرف نہیں جانا تو کہاں جانا ہے؟ اب اور غور کریں کہ اسی رپورٹ کے مطابق نجی ہوٹلز اور کیمسٹ سے جو وصول شدہ 29 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہی نہیں کرائے گئے۔ PIA کے افسران اور ملازمین نے نادہندہ سرکاری و نجی اداروں سے 18 کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول کرنا جو تھی وہ مناسب ہی نہیں سمجھی، یعنی ادارے کے جو پیسے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی مختلف اداروں سے وصول کرنے کی، وہ انہوں نے وصول نہیں کیے۔ تو کیا ہوا؟ پھر ادارہ نقصان میں نہیں جائے گا تو کیسے جائے گا؟ پھر آگے دیکھیں کہ PIA نے ملتان اور سیالکوٹ سینٹرز پر جو منظور شدہ تعداد سے زائد افراد کو بھرتی کیا۔ ملتان میں 50 کی بجائے 186 اور سیالکوٹ میں 4 کی بجائے 34 ملازمین کی بھرتی کی گئی۔ جب ملازمین کی بھرتیاں زیادہ ہوں گی تو یقینی بات ہے اخراجات بڑھ جائیں گے، جب اخراجات بڑھیں گے تو منافع کی تو بات ہی نہیں، کیونکہ منافع میں تو یہ شاید جا ہی نہیں رہتے، تو نقصان ہی ہونا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آڈٹ رپورٹ کے مطابق زائد بھرتی سے PIA کو 16 کروڑ 86 لاکھ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ جعلی ڈگریز اور سرٹیفکیٹ کی بھرتیوں سے 6 کروڑ 94 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ حاضر سروس اور ریٹائرڈ چیئرمین و اراکین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ان کے اہل خانہ کو خلاف قانون، یعنی خلاف قانون 95% رعایت پر ٹکٹیں دی گئیں۔ جب رعایتی ٹکٹیں آپ زیادہ سے زیادہ جاری کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر خسارے میں جائے گی فلائٹس۔ اسی طرح آگے چل کے دیکھیں تو بزنس کلاس مسافروں کو مہنگے داموں کرائے پر iPads حاصل کر کے قومی خزانے کو 9 کروڑ، یعنی بزنس کلاس کے مسافروں کو مہنگے داموں iPad
یعنی بزنس کلاس کے مسافروں کو مہنگے داموں آئی پیڈز خرید کے دیے گئے، یعنی ان کی تفریح کے لیے، تاکہ وہ کھیلتے رہیں، وہ مصروف رہیں آئی پیڈز پہ، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ تو اس ریٹ جو ہے وہ قومی خزانے کو تقریباً 9 کروڑ سے زائد کا ٹیکہ لگایا گیا، یعنی یہاں بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پھر آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے لاہور اسٹیشن پر ٹینڈر کے بغیر 3 کروڑ 73 لاکھ روپے کا ٹھیکہ دیا گیا، ایڈوانس ادائیگی کے باوجود 2 کروڑ 71 لاکھ روپے کے اسپیئر پارٹس ہی حاصل نہیں کیے گئے۔ یعنی محکمے نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ جو اسپیئر پارٹس لینے تھے ان کی رقم تو ایڈوانس ادا کر دی، لیکن کسی کو درد نہیں ہوا کہ وہ اسپیئر پارٹس بھی لیے جاتے، کسی نے اسپیئر پارٹس لیے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان۔ یہ آڈٹ رپورٹ میں آ رہا ہے، یہ کسی آدمی کی یا کسی ذاتی رپورٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سرکاری رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے تحت یہ ہے کہ انہی نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ اسپیئر پارٹس کے لیے رقم تو پہلے ادا کر دی گئی لیکن اسپیئر پارٹس نہیں لیے گئے۔ یہ کیسا لطیفہ، یہ کیسا کارنامہ ہے ان لوگوں کا۔ پھر آگے چل کے دیکھیں اسی طرح 1 کروڑ 20 لاکھ کی ادویات ایکسپائر ہو گئی، یعنی ان کی خریدی ہوئی ادویات جو ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ رقم کی تھیں اور وہ ایکسپائر ہو گئی، ان کی ڈیٹ نکل گئی، یعنی استعمال ہی نہیں کی، کہیں دی نہیں، کہیں استعمال میں آئی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کام بر وقت مکمل نہ ہونے پر ٹھیکیدار سے جرمانے کی مد میں 1 کروڑ 44 لاکھ روپے، یعنی جب کسی کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو ادارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پابند کیا جائے ٹھیکیداروں کو، اور جب ٹھیکیدار اس ٹائم میں وہ کام نامکمل کریں محدود ٹائم میں تو پھر ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہاں 44 لاکھ کی ٹھیکیدار کو جرمانہ کیا گیا، وہ رقم وصول ہی نہیں کی گئی، اس لیے کہ قومی ادارہ ہے، یہ کوئی باپ کا نقصان تو ہے نہیں، ہوتا ہے تو ہوتا پھرے۔ یعنی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے پی آئی اے کو ایسا نقصان پہنچایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ قومی ادارے کو ہر سطح پر، ہر جگہ پر نقصان پہنچایا گیا۔ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لندن کی فلائٹ کے لیے سری لنکا سے ایک جہاز لیا گیا، کرائے پہ ادھار لیا گیا، تھوڑی مدت کے لیے لیا گیا اور بعد میں پھر اس کی مدت بڑھاتے رہے، وہ وزیر اعظم کی سطح پہ ہوا اور اس کا نقصان بھی قومی ادارے کو ہوا۔ پھر اسی طرح ناجائز جو بھرتیاں کی گئیں تو وہ بھی کس نے کی؟ وہ بھی حکومت کی سطح پر ہوں گی، وہ بھی ذمہ داران کی سطح پر ہوں گی، وہ بھی جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں، یعنی چیئرمین تک کی بات ہوگی۔ اس میں کوئی چھوٹے آدمیوں کے نام پہ یا کسی یونین کے نام پہ تو بھرتیاں نہیں ہوتی، بھرتیاں تو اس کے ذمہ داران ہی کرتے ہیں۔ تو ان بھرتیاں بھی ناجائز کی گئیں، ملتان پہ بھی کی گئیں، سیالکوٹ میں بھی کی گئیں، اسی طرح دوسرے سینٹرز پہ کی گئی اور الاؤنسز دیے گئے۔ پھر وہ جو میں نے بات کی کہ مختلف رشتہ داروں کو یا مختلف عہدیداران کو، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران کو رعایتی ٹکٹ پر ٹکٹیں دی گئیں، تو ظاہر ہے کہ اب اگر آپ 50% رعایت دے رہے ہیں یا اس سے کم دے رہے ہیں یا جس سے زیادہ دے رہے ہیں وہ آپ کی مرضی، ثوابدید پہ تھی کسی کے تو رعایت دی گئی نا۔ یہ ساری رعایت دینے کے بعد قومی ادارے کو نقصان پہنچایا گیا۔ پھر ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ پی آئی اے کی پرواز وقت پر کیوں نہیں جاتی؟ وقت پر اس لیے نہیں جاتی کہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں اس کی دیکھ بھال ہی نہیں کر رہے، وہ ہر جگہ ہر سطح پر کوتاہی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی مریض کو ادویات دینی ہے اور آپ کے پاس ایک شک موجود ہے کہ آپ ادویات منگوا سکتے ہیں، تو آپ نے ادویات منگائیں، ہزاروں کی لاکھوں کی ادویات منگائیں، لیکن ان کی ڈیٹ نکل کے ایکسپائر ہو گئی، وہ دی نہیں کسی کو، تو کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کا احتساب کون کرے گا؟ ان کے سے حساب کون لے گا؟ اور یہ پیسے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر اور ایک قومی ایئر لائن کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی جو حالت کی گئی ہے وہ کتنی دگرگوں ہے، اس کا کون حساب دے گا؟ حساب تو وہی ذمہ داران دیں گے، حساب تو وہی چیئرمین صاحب دیں گے، حساب تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ اللہ تللہ کیوں کیے۔ ایک غریب ملک کی قومی پرواز جس کو دیکھ کر دوسرے ممالک میں پروازیں بنائی گئیں، یعنی یہ سروس ایئر لائنز بنی، آج وہ قسم پرسی کا شکار ہے، اس کا برے حال ہے۔ اس کے ہاں مزدوروں کے تنخواہوں کے معاملات بھی ہیں، ان کے ہاں میڈیکل الاؤنس کے معاملات بھی ہیں، وہاں ناجائز بھرتیاں کی گئیں تو اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ ادارہ اس کے بوجھ کا قابل ہی نہیں تھا۔ تو یہ معاملات جو ہیں دیکھنے کے ہیں۔ ہم اور آپ چاہے جتنے بھی بڑے ایماندار ہوں، لیکن جب ہم کسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس کا حساب بھی ہمیں دینا پڑے گا، اور ہم اپنے ثوابدیدی اختیارات اس انداز میں استعمال کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی دباؤ میں کریں، چاہے کسی کی سفارش پہ کریں، چاہے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کریں کہ قومی ادارے کو نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، مملکت کو نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، اجتماعی قوم کو نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا
تب ہمارے قومی ادارے مضبوط اور مستحکم ہو سکیں گے، ورنہ پھر یہ حالات جو ہے اس حد تک ابتر ہو جائیں گے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یقینی بات ہے کہ وزارتیں اپنا کردار ادا کریں، حکومت اور حکومتی ذمہ داران جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور ورکرز اپنی محنت کریں، تب ادارے مستحکم ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور عنوان کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ کرے آپ سلامت رہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ کرے آپ سلامت رہیں اور INN کا اور ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ جڑا رہے۔ اللہ نگہبان۔